پی ٹی آئی کا پہلا قافلہ اس وقت غلام سرور خان صاحب کی قیادت میں یہاں پہنچ چکا ہے. کتنے ہزار گاڑیاں لے کر آپ خان صاحب کے ساتھ اسلام آباد آئے؟ الحمدللہ خاصی تعداد میں بزرگ بھی آئے ہیں، دوست بھی آئے ہیں اور خاص کر نوجوان بھی آئے ہیں. نوجوانوں میں ایک جذبہ بھی ہے، ولولہ بھی ہے، جنون بھی ہے. وہ خان کی آواز پہ لب بیک کرتے ہوئے امپورٹڈ حکومت کے خاتمے کے لیے یہاں جائے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی امپورٹڈ حکومت کے خاتمے کے بعد ہی واپس جائیں گے. مجھے یہ بتائیں، دور سے آئیں آپ بھی، دور دراز سے لوگ آئیں، رستے میں کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ آپ کو بھی آنسو گیس شیل کا سامنا کرنا پڑا ہے کیا؟ یقیناً جگہ جگہ رکاوٹیں تھیں، لیکن الحمدللہ تمام رکاوٹیں عبور کرتے ہوئے ہم بخیریت یہاں پہنچے ہیں. اب یہاں کتنے دن رہنے کا پروگرام ہے؟ سپریم کورٹ کی ابھی پروسیڈنگ آئی ہے، انہوں نے کہا H9 پروگرام کریں، جلسہ کریں، آپ نے جو کرنا ہے. تو آپ تو اسلام آباد پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے آ گئے، ریڈ زون کے سامنے. ریڈ زون میں آنے کی ڈائریکشن اور ہدایات قائد تحریک عمران خان صاحب کی تھیں. فائنل فیصلہ عمران خان صاحب کا ہونا ہے. وہ چند گھنٹوں کے بعد وہ بھی پہنچنے والے ہیں. اس وقت وہ موٹر وے پہ پتھر گڑھ کے قریب انہیں روکا ہوا ہے. انتظامیہ اور پولیس ان کے قافلے پہ شیلنگ کر رہی ہے، لاٹھی چارج کر رہی ہے، لیکن وہ بھی تمام رکاوٹیں عبور کرتے ہوئے موٹر وے پہ خاصے آگے پنجاب کی حدود میں داخل ہو چکے ہیں. عنقریب انشاءاللہ تعالی وہ بھی ڈی چوک میں پہنچیں گے اور آخری اور حتمی اعلان ان کا ہوگا. غلام سرور خان صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ کتنے دن کا بندوبست کر کے لائیں لوگوں کو؟ کہا جا رہا ہے پیسے دے کر لوگوں کو لایا جا رہا ہے، کیا یہ بات سچ ہے؟ لوگ پیسے دینے کے لیے تیار ہیں، یہاں لینے والا کوئی نہیں ہے. یہاں تو پارٹی کے لیے جان دینے والے لوگ موجود ہیں. خود لوگ اپنے جذبے سے آئے ہیں، اپنے خرچے سے آئے ہیں. کوئی سنگل گاڑی میں نے نہیں دی، کسی کو سنگل کھانے کے لیے نہیں دیا. خود سب لوگ اپنا سارا ساز و سامان لے کے، اپنی گاڑیاں، اپنا پیٹرول، اپنا کھانا پینا، اپنا قیامت و عام تمام بندوبست کر کے آئے ہیں. رائے صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ آتے ہوئے آپ کو کتنی جگہ شیلنگ کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ آپ کے کتنے کارکنان کو گرفتار کیا ہے؟ ہم نے ایسی اسٹریٹجی کی ہے کہ اپنی سپاہ کو بھی بچایا ہے، گرفتار کسی کو نہیں ہونے دیا. جلوس نکلنے سے پہلے جن لوگوں کو گھروں میں چھاپے مار کے گرفتار کیا گیا ہے، وہ چند دوست ہمارے ہیں، ان کی بھی ہم ضمانتیں کروا رہے ہیں، لیکن جلوس کے دوران ہم نے کوئی گرفتاری نہیں ہونے دی. تو اب مجھے یہ بتائیں، آپ کا بھی دور حکومت گزرا ہے، رانا ثناء اللہ انٹیریئر منسٹر ہیں، انہوں نے چھاپے مارے ہیں آپ کے گھروں پہ. آپ کہاں چھپے رہے سرور صاحب؟ ہم بھی آگے پیچھے رہے، لیکن یہ تو ایک ریاستی دہشت گرد ہے نا، سیاسی دہشت گرد ہیں. یہ انتہا پسند بھی ہیں اور سیاسی دہشت گرد بھی ہیں، اور پولیٹیکلی لوگوں کو وکٹمائز بھی کرتے ہیں، انتقام کی سیاست کا نشانہ بھی بناتے ہیں. لیکن ہماری سیاست میں اور ان کی سیاست میں یہ بنیادی فرق ہے. ہم مثبت سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، وہ منفی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں. آپ نے اور عمران خان نے ایک بیانیہ بنایا ہے، امریکہ کی کون سی سازش ہے؟ سازشیوں نے سازش کی ہے اور ہمارے اپنے بھی ان سازشوں کا شکار ہوئے ہیں. سازشیوں نے سازش کی ہے اور اس کے اعلیٰ کار آج بھی پاکستان میں حکمران موجود ہیں. سازشیوں نے سازش کی ہے اور اس ملک کے کرمنلز کو، انتہائی بددیانتس کو، انتہائی کرپٹس کو، جن کے پر 17 کیسز ہیں، انہیں وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کا درجہ دیا گیا ہے. اس کیبنٹ میں 60% لوگ ایسے ہیں جو کرمنل ہیں، قبل از گرفتاری ضمانتوں پہ ہیں، کرپشن کے ان کے خلاف کیسز ہیں اور انہیں وزارتوں کا حلف دیا گیا ہے. تو یہ غلام سرور صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ تقریباً کتنے دن رہنے کا پروگرام ہے؟ اگر پولیس شیلنگ کرتی ہے، آنسو گیس کرتی ہیں، آپ نے اپنے پروٹیکشن کے لیے ساتھ کیا لایا؟ دیکھا جائے تو آپ کے پاس صرف جھنڈا ہے، ویسٹ کوٹ بھی نہیں ڈالی ہوئی. سارا بندوبست کر کے آئے ہیں، لیکن فیصلہ فائنل قائد تحریک عمران خان کا ہے. کب کتنا رہنا ہے، کہاں رہنا ہے اور کب رہنا ہے، کہاں جانا ہے، یہ سارا فیصلہ حتمی ان کا ہوگا. یہ رانا ثناء اللہ نے دھمکی دی تھی. آخری سوال، رانا ثناء اللہ نے دھمکی دی تھی کہ میں ان کو اسلام آباد انٹر نہیں ہونے دوں گا. آپ تو بہت بڑا قافلہ لے کر آ گئے، کیا کہنا چاہیں گے رانا ثناء اللہ کو؟ ہم نے اس کی اوقات دکھا دی ہے کہ ہم ڈائریکٹ اپنے قائد کے کہنے پہ ڈی چوک پہنچ چکے ہیں انشاءاللہ. جی، میں اس وقت موجود ہوں ڈی چوک میں. غلام سرور خان صاحب ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو لے کر ڈی چوک اپنے قائد عمران خان کے استقبال کے لیے پہنچ چکے ہیں. اپنے میزبان بلال عباسی کو دیجیے ڈی چوک سے اجازت. اللہ نگہبان.